بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ رمضان کے روزوں کی حالت میں زبان کا ایک خاص روزہ ہوتا ہے۔ جی ہاں، زبان کا روزہ، زبان کا وہ روزہ جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر سورہ مؤمنون میں فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون، کہ وہ لوگ جو لا یعنی باتوں سے پرہیز کرتے ہیں، ایسے کاموں سے بچتے ہیں جو کام ان کے مطلب کے نہیں ہوتے، جو باتیں ان کے مطلب کی نہیں ہوتی، وہ ان باتوں سے بچتے ہیں۔ یہ لوگ وہ ہیں جو کامیاب ہیں، جن کو اللہ رب العزت نے کامیابی کا سرٹیفکیٹ دیا، قد افلح المؤمنون، ایسے ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ پھر اللہ نے صفات بیان فرمائی جو ایسے ہیں ایسے ہیں ایسے ہیں، اور جو لغو باتوں سے اور لغو کاموں سے پرہیز کرتے ہیں۔ جن باتوں سے آپ کو کوئی مطلب نہیں، ہم اس میں نہ پڑیں۔ جن باتوں سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں، ہم اس میں اپنا وقت ضائع نہ کریں۔ ظاہر سی بات ہے کہ انسان اگر چاہے تو اپنے وقت کو تسبیح میں گزار سکتا ہے، اسے فائدہ ملے گا۔ انسان اگر چاہے تو لا الہ الا اللہ کہہ سکتا ہے، اسے ثواب حاصل ہوگا۔ چاہے تو وہ خاموش رہ سکتا ہے، کیونکہ جب انسان خاموش رہتا ہے تو وہ گناہ کی باتوں سے بچتا ہے۔ گویا کہ خاموش رہنے میں بھی ثواب ہے کہ انسان گناہ کی باتوں سے، لغو باتوں سے بچ رہا ہے، پرہیز کر رہا ہے۔ تو زبان کا روزہ ایک ایسا روزہ ہے کہ روزے کی حالت میں بھی زبان کا روزہ رکھنا ہے، اور روزے کی حالت میں نہ ہو تب بھی زبان کا روزہ رکھنا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چہیتے صحابی سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کف علیک ھذا، اور زبان کی طرف اشارہ فرمایا کہ اسے اپنے قابو میں رکھنا، یعنی زبان کو۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا زبان کی وجہ سے بھی ہماری پکڑ ہوگی؟ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ثقلتک امک یا معاذ، معاذ، زبان ہی کی وجہ سے تو لوگ جہنم میں جائیں گے۔ یعنی زبان کا انسان کی جنت اور انسان کی جہنم میں بڑا دخل ہے۔ زبان کو جس شخص نے قابو میں رکھ لیا، اس نے اپنی زندگی کی بہت سی چیزوں کو محفوظ کر لیا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے گا، گارنٹی دے گا، میں اسے جنت کی ضمانت دوں گا۔ دو چیزوں میں سے پہلی چیز ہے ما بین رجلیہ، وہ چیز جو اس کے دونوں پاؤں کے درمیان ہے، یعنی اس کی شرمگاہ۔ وہ مجھے اس چیز کی ضمانت دے کہ میری شرمگاہ سے گناہ نہیں ہوگا، میں زنا کے قریب نہیں جاؤں گا۔ بیوی سے جنسی خواہش پوری کرنے کے علاوہ جو اور راستے ہیں، وہ راستہ کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ وہ راستہ یہ بھی ہے کہ انسان خود سے اپنی جنسی تسکین حاصل کرے، یا کسی غیر عورت کے ذریعے سے جنسی تسکین حاصل کرے، یا اس کے علاوہ جو بھی غیر فطری شکل ہے۔ کوئی شخص اگر یہ ضمانت دے کہ میں جنسی تسکین صرف اپنی بیوی سے حاصل کروں گا، اس کے علاوہ کہیں پر میری شرمگاہ استعمال نہیں ہوگی۔ اور دوسری چیز زبان، کہ وہ اپنی زبان کی ضمانت دے کہ میں اپنی زبان سے وہی باتیں نکالوں گا جس سے میرا رب راضی اور خوش ہوگا، اور میں اپنی زبان کو ان چیزوں سے روکوں گا جو اللہ رب العزت کو ناراض کرنے والی ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اضمن لہ الجنہ، میں اس شخص کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بشارت ہے، کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ بس ہم ان دو چیزوں کو قابو میں کر لیں، زبان کو اور شرمگاہ کو، اور جنت ہماری ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں۔ تو زبان کا روزہ یہ ہے کہ انسان روزے کی حالت میں اور غیر روزے کی حالت میں اپنی زبان کو غیبت سے، چغلی سے، جھوٹ سے، بری باتوں سے، اسی طرح سے ان باتوں سے جن کا تعلق برے عقیدے سے ہے، برے اعمال سے ہے، ان چیزوں سے اپنی زبان کو محفوظ رکھے۔ اسی طرح زبان کے عیوب میں سے، زبان کے عیبوں میں سے ایک عیب یہ ہے کہ انسان ہر سنی سنائی بات نقل کرنے لگے، اور زبان کا روزہ یہ ہوگا کہ ہم ہر سنی سنائی بات کو نقل نہ کریں جب تک اس کی تحقیق نہ ہو جائے۔ اور اسی سلسلے میں مختصراً عرض کرنا مناسب سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں بہت سی موضوع احادیث ہیں، موضوع احادیث،
وہ من گھڑت باتیں جنہیں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عنوان دے دیا گیا کہ یہ حدیث ہے، ہم موضوع حدیث سے بچیں. ہم حدیث نقل کرنے سے پہلے اس کی تحقیق کر لیں کہ یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں. یہ حدیث کہیں ایسا تو نہیں کہ موضوع ہے، من گھڑت ہے. بہت سی ایسی حدیثیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں داخل ہو چکی ہیں، بہت سی حدیثیں ایسی ہیں جو ہماری زندگیوں کا حصہ بن چکی ہیں، حالانکہ ان کی کوئی اصل نہیں ہے. تو جب ہم حدیث رسول بغیر تحقیق کے بیان کرتے ہیں پھر ہماری زبان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. جب ہم غیبت کرتے ہیں ہماری زبان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. جب ہم چغلی کرتے ہیں ہماری زبان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. جب ہم کسی کو برا بھلا کہتے ہیں ہماری زبان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. جب ہم کسی پر احسان کر کے احسان جتاتے ہیں ہماری زبان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. جب ہم کسی کو ناحق جھڑکتے ہیں تو ہماری زبان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. زبان کا روزہ یہ ہے کہ ہماری زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. زبان کا روزہ یہ ہے کہ ہماری زبان سے وہی جملے، وہی کلمے، وہی الفاظ نکلیں جس سے میرا رب راضی ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید، کہ انسان جو بھی بات کرتا ہے اس کے پاس ایک نگہبان تیار ہے. وہ نگہبان ایسا ہے جو ہماری ہر بات کو لکھ لیتا ہے. یہاں تک کہ اگر کوئی شخص بیماری کی حالت میں اور وہ کراہ رہا ہو، آہ آہ کی آوازیں نکل رہی ہوں، وہ فرشتہ اس آہ کو بھی لکھ لیتا ہے. انسان سسکیاں لیتا ہے، ان سسکیوں کی آوازوں کو بھی وہ فرشتہ نوٹ کر لیتا ہے، لکھ لیتا ہے. ہماری ایک ایک چیز ریکارڈ ہو رہی ہے اور اللہ رب العزت کے یہاں ایک ایک چیز دکھائی جائے گی اور سنائی جائے گی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یومئذ تحدث اخبارہا، جس دن یہ زمین اپنی خبریں بیان کریں گی. اس زمین پر کیا کیا ہوا تھا، کیا کیا چیزیں بولی گئی تھیں، کیا کیا چیزیں سنی گئی تھیں، کیا کیا چیز کیے گئے تھے، تمام کی تمام چیزیں آشکارا کر دی جائیں گی، ایک ایک چیز کھول کر رکھ دی جائے گی. تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنی زبان کا روزہ رکھیں. جیسے ہم اس وقت روزے سے ہیں اور روزے کی حالت میں ہم کھانے پینے سے بچ رہے ہیں. ضرورت اس کی ہے کہ یہ جو ہمارا روزہ چل رہا ہے اس روزے کے درمیان ہم اپنی زبان کے روزے کی تربیت حاصل کریں. اور غیر رمضان ہو یا رمضان ہو، رمضان ہو یا رمضان کے بعد کا وقت ہو یا رمضان سے پہلے کا وقت ہو، ہم تمام ایام، ہر دن، ہر رات زبان کا روزہ رکھیں. آئیے اس روزے کے ساتھ ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنی زبانوں کا روزہ رکھیں گے. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں.